آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے اسلام کے تمام پیغمبروں کا ایک تفصیلی شجرہ مطلب کہ ایک کمپلیٹ فیملی ٹری رکھنے جا رہے ہیں، جس کو دیکھ کر پھر مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کی ہی آڈینس ان تمام نبیوں اور پیغمبروں کے بارے میں بڑی ہی اچھی طریقے سے جان اور سمجھ سکے گی کہ جن کا نام وہ اکثر سنتے آتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آپ لوگ یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کا ایتہاسک طور پر آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیا وجہ ہے کہ ویسے تو یہ تینوں ایک الگ الگ مذہب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان تینوں کے اندر ہی بہت ساری چیزیں سملر پائی جاتی ہیں۔ تو دوستو، اب اگر اپنے اس فیملی ٹری کو بالکل شروع سے شروع کریں تو پہلا نام ہم کو نظر آتا ہے آدم علیہ السلام کا۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں ہی ریلیجنز کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دراصل آدم ہی ہماری اس دنیا کے پہلے انسان تھے، بس فرق اتنا ہے کہ اسلام میں دنیا کے ان پہلے انسان کو آدم اور ان کی بیوی کو حوا کہا جاتا ہے، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں میں ان کو ایڈم اور ان کی وائف کو ایو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا ڈیفرنس یہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں ایک طرف اسلام کے اندر یہ آدم یا ایڈم دنیا کے پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پروفیٹ مطلب کہ ایک پیغمبر بھی ہیں، تو وہیں دوسری طرف یہودیوں اور عیسائیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے پہلے انسان تو مانے جاتے ہیں، ساتھ ہی بہت نیک یعنی کہ اہم انسان بھی مانے جاتے ہیں، مگر پیغمبر نہیں مانے جاتے ہیں۔ اب ساتھیوں، آگے چل کر آپ لوگوں کو اس فیملی ٹری میں زیادہ کنفیوژن نہ ہو، اس لیے کچھ اور بیسک چیزیں یہیں پر کلیئر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ان بیسک چیزوں میں سے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ ہماری اس دنیا کے پورے اتہاس میں خدا کی طرف سے 1، 2، 10، سینکڑوں یا ہزار نہیں بلکہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، مگر ہاں ان لاکھ سے زیادہ پیغمبروں میں سے بھی صرف 25 ہی پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر ان کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ انہی 25 پیغمبروں کو سب سے اہم مانا جاتا ہے، اور عام طور پر جب بھی دنیا میں آپ لوگ مسلمانوں کے الگ الگ پیغمبروں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، وہ دراصل یہی سارے پیغمبر ہوتے ہیں۔ اور آج کے اس فیملی ٹری میں بھی آپ لوگوں کو یہی خاص 25 پیغمبر نظر آنے والے ہیں۔ اب اگر ہم دوسری طرف نظر ڈالیں مطلب کہ یہودیوں کی طرف، تو وہاں پر مسلمانوں کی طرح ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر صرف اور صرف 55 کے قریب پیغمبر ہیں، ان میں سے بھی 48 مطلب 48 کے قریب میل جبکہ 7 کے قریب فیمیل۔ ہاں، آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا، یہودیوں کے مطابق ان کے اتہاس میں 7 کے قریب ایسی عورتیں بھی گزری ہیں کہ جن کو گاڈ کی طرف سے، خدا کی طرف سے نبوت دی گئی تھی۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں پیغمبروں کی گنتی میں تو اتنا زیادہ فرق ہے ہی، اوپر سے یہ بھی کہ مسلمانوں کے جو 25 اہم پیغمبر ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی پیغمبر سمجھے جاتے ہوں۔ مثال کے طور پر دنیا کے پہلے انسان مطلب کہ حضرت آدم ہی پیغمبر نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ اور اب جب ہم اس فیملی ٹری میں اور بھی آگے بڑھیں گے تو آپ لوگ اور بھی بہت سارے ایسے ناموں کو دیکھ سکیں گے۔ فیملی ٹری میں آگے بڑھیں تو ان تینوں ہی ریلیجنز کے اندر حضرت آدم کے 2 شروعاتی بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابل ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں ہی بھائیوں کی ایک جڑواں بہن بھی ہوا کرتی تھی، اور اس دور کے قاعدے قانون کے حساب سے جو قابل تھا اس کو حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کی جو جڑواں بہن تھی اس سے شادی کرنی تھی، جبکہ دوسری طرف جو حابل تھا اس کو شادی کرنی تھی قابل کی جڑواں بہن سے۔ مگر بڑا بھائی قابل کے جو پہلے ہی حابل سے حسد کیا کرتا تھا، جلا کرتا تھا، اس کو یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ وہ خود اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کو حابل کی جڑواں بہن کے مقابلے میں اپنی خود کی بہن زیادہ خوبصورت اور زیادہ اٹریکٹیو لگتی تھی۔ بات اتنی زیادہ بڑھی کہ قابل نے حابل کو قتل ہی کر ڈالا، اور اس طرح سے ہماری دنیا کے اتہاس کا پہلا قتل ہوا۔ جبکہ حضرت آدم سے پھر باقی پروفیٹس کی طرف جانے والی یہ جو لائن ہے، یہ جو فیملی ٹری ہے، یہ ان کے ایک اور بیٹے کہ جن کو اسلام میں حضرت شیس کہا گیا ہے، ان کے ذریعے سے آگے چلا۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں اسی قابل اور حابل کو دراصل کین اور ایبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھیں تو اس ٹری میں پھر مسلمانوں کے جو دوسرے اہم پیغمبر کا ذکر آتا ہے وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس کے جن کو یہودیوں میں انوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا کے وہ پہلے انسان تھے کہ جنہوں نے پین مطلب کہ قلم کا استعمال کیا تھا، اور ہاں، انہوں نے ہی سب سے پہلے ایسٹرونومی جیسے ایک اہم
اہم سبجیکٹ پر بہت زیادہ ڈیپلی کام کیا تھا۔ حضرت ادریس کو نوح علیہ السلام کے گریٹ گرینڈ فادر کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، جو ہم کو اس فیملی ٹری میں تیسرے پیغمبر کے طور پر نظر آتے ہیں، اور ہاں جن کو یہودیوں اور عیسائیوں میں نوح یا پھر نوحہ وغیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جن کو اتہاس میں ایک کشتی بنانے کے لیے یاد کیا جاتا ہے، جو کشتی انہوں نے گاڈ کے حکم پر اپنے فالوورز اور جانوروں کے کچھ جوڑوں کو بچانے کے لیے بنائی تھی، وہ بھی اس خطرناک سیلاب سے بچانے کے لیے کہ جس نے دنیا میں ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ وہیں پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے کیس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک فرق یہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں ایک طرف یہودیوں اور عیسائیوں میں عام طور پر ان کے 3 ہی بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، تو وہیں مسلمانوں میں ان کے 4 بیٹوں کا ذکر ہے۔ چوتھا وہ بیٹا کہ جو ان کی اولاد ہوتے ہوئے بھی ان کے ان چند فالوورز میں شامل نہیں تھا کہ جو کشتی پر سوار ہوئے تھے اور ان کے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس خطرناک طوفان اور سیلاب میں ہی غرق ہو گیا تھا۔ آگے بڑھیں تو اس شجرے میں ہم لوگوں کو چوتھے اور 5ویں پیغمبر کے طور پر حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا نام ملتا ہے۔ ویسے آپ کو بتاتے چلیں کہ بائبل میں ان دونوں پروفیٹس کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر عرب میں ہی کسی دور میں پائی جانے والی ایک سمود قوم کا ذکر کیا گیا ہے، جس سمود قوم کے اندر ہی ان حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا اور ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو پھر خدا کی طرف سے کوئی نشانی دکھائیں۔ ان لوگوں کی اسی مانگ پر خدا کی طرف سے کرشمائی طور پر ایک پہاڑ سے اونٹنی پیدا کی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کو بھی نقصان پہنچایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر خدا کی طرف سے ایک خطرناک عذاب آیا اور اس عذاب کے نتیجے میں ہی یہ قوم تباہ ہو گئی تھی۔ آگے بڑھیں تو اب ہم لوگوں کو اس شجرے کے اندر چھٹے نبی کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نظر آتا ہے، جن کو یہودیوں اور عیسائیوں میں ابراہم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا پھر مسلمان ہوں، ان تینوں ہی ریلیجنز کے اندر حضرت ابراہیم کو حد سے زیادہ خاص سمجھا جاتا ہے۔ مطلب ان تینوں کے ہی اتہاس میں جو 3 سے 4 سب سے زیادہ خاص لوگ پائے جاتے ہیں، سب سے بڑے لیول کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان میں حضرت ابراہیم کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں ایک طرف یہودی اور عیسائی ان کو اپنے جد امجد کے طور پر دیکھتے ہیں، مطلب ایک ایسے باپ کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں سے ہی ان کا سب کچھ شروع ہوا تھا، وہیں دوسری طرف اسلام کو دیکھیں تو ان میں جو 25 پیغمبر ہیں، ان 25 میں سے بھی جن 5 کو سب سے زیادہ خاص مانا جاتا ہے اور جن کو بڑے باکسز کے ذریعے سے ہم نے اس شجرے میں الگ ہائی لائٹ بھی کر رکھا ہے، ان 5 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ پیغمبر حضرت ابراہیم یا جن کو ابراہم بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے بھی خاص ہیں کیونکہ انہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ہی ریلیجن ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اتہاس میں ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم کے 2 خاص بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے ایک کا نام حضرت اسماعیل تو دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ ان میں سے جو حضرت اسماعیل ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر سارے عربی لوگ انہی کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں، اور ہاں مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سب سے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خود بھی ایک عربی تھے، وہ بھی انہی کی نسل میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ جو دوسرے بیٹے ہیں مطلب کہ حضرت اسحاق، ان کی نسل کو آگے چل کر بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے جن میں یہودی لوگ بھی شامل تھے، وہ سب انہی کی نسل سے تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اتہاس کے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے پروفیٹس جو ظاہر ہے مسلمانوں میں بھی پروفیٹس ہی ہیں، وہ بھی انہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیس میں بھی ہم لوگوں کو ان تینوں ہی مذاہب میں 2 بڑے فرق نظر آتے ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ جہاں ایک طرف مسلمانوں میں حضرت اسماعیل اور ان کے بھائی حضرت اسحاق دونوں کو ہی ایک پیغمبر مانا جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں میں صرف حضرت اسحاق کو ہی پیغمبر مانا جاتا ہے، حضرت اسماعیل کو نہیں مانا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے کیس میں بھی ایکسپلین کیا تھا۔ دوسرا فرق یہ نظر آتا ہے کہ اسلام کے مطابق خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کی جو قربانی کا حکم ملا تھا، اور جس بیٹے کی انہوں نے قربانی کرنے کا ارادہ کر بھی لیا تھا، وہ بیٹے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت اسماعیل تھے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے مطابق وہ بیٹے حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق ہی تھے۔ اس شجرے کے اندر ہم لوگوں کو ادھر سائیڈ میں ایک اور پیغمبر نظر آتے ہیں کہ جن کو اتہاس میں حضرت لوط علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جو رشتے میں حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہاں بھی مسلمانوں سے الگ ہٹ کر یہودیوں میں حضرت اسماعیل کی طرح ان کو بھی ایک پیغمبر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی مینشن کیا
ہے اور آگے آپ خود بھی دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے ان 25 پیغمبروں میں سے جو بچے ہوئے پیغمبر ہیں وہ زیادہ تر حضرت ابراہیم کی اسی والی لائن مطلب کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں نظر آئیں گے، جبکہ جو حضرت اسماعیل مطلب کہ عرب لوگوں والی نسل ہے اس میں صرف 2 ہی پیغمبر نظر آئیں گے، ایک تو حضرت شعیب علیہ السلام، جبکہ جو دوسرے پیغمبر ہیں وہ وہی ہیں کہ جو مسلمانوں کے سب سے آخری اور سب سے اہم پیغمبر مانے جاتے ہیں، مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، جن کو یہودیوں اور عیسائیوں میں جوکیب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور ہاں انہی کو ہی اسرائیل یا اسرائیل کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور ان کے اسی نام کی وجہ سے ہی آگے پھر ان کی جتنی بھی اولادیں ہوئیں اور ان اولادوں سے جتنے بھی الگ الگ قبیلے بنے ان سب کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل کی اولاد۔ اور یاد رہے کہ بنی اسرائیل کے انہی بہت سارے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ یہودا مطلب کہ یہودیوں کا قبیلہ بھی تھا، اسی لیے یہودی لوگ بھی اپنے آپ کو انہی کی اولاد بتاتے ہیں۔ آگے بڑھیں تو حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے وہ تھے یوسف علیہ السلام کے، جن کو جوزف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور سے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب مطلب کہ قرآن کے اندر ان کے نام سے باقاعدہ پوری ایک سورہ موجود ہے، ایک چیپٹر موجود ہے، جس میں ان کے قصے مطلب کہ ان کی اسٹوری کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں تو اس لائن میں موجود جو اگلے 2 پیغمبر ہیں مطلب کہ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، یہ دونوں ہی بنی اسرائیل مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے جو حضرت ایوب ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہی ایک بھائی کی اولاد تھے، جبکہ جو حضرت شعیب ہیں وہ اور بھی پہلے سے کٹنے والی ایک شاخ مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی ایک اور بیٹے مدین کی اولاد ہیں۔ اب یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا صفورہ، اور انہی صفورہ کا نکاح ہوتا ہے اتہاس کی ایک ایسی بڑی پرسنالٹی سے کہ جن کو آج کے دور میں ہم لوگ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، جی وہی موسیٰ کہ جن کو موزز بھی کہا جاتا ہے اور جو یہودیوں کے مذہب میں سب سے بڑی پرسنالٹی ہیں، مطلب کہ ان کے یہاں پر یہ سب سے اہم پیغمبر مانے جاتے ہیں۔ اسلام کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 خاص چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن کے اندر جتنی زیادہ بار نام ان کا آیا ہے اتنا کسی بھی دوسرے پیغمبر کا نہیں آیا ہے، جبکہ دوسری خاص بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان 4 آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، مطلب ان کے مطابق قرآن تو خدا کی طرف سے بھیجی گئی ایک آسمانی کتاب ہے ہی، اس سے پہلے بھی دنیا میں الگ الگ دور میں نبیوں کے ذریعے سے 3 اور کتابیں بھی بھیجی گئی تھیں، اور ان ٹوٹل 4 کتابوں میں سے آخری تو قرآن ہے، جبکہ جو پہلی کتاب تھی وہ تورات تھی، اور وہ تورات دراصل انہی حضرت موسیٰ کے ذریعے سے یا آپ یہ کہیے کہ انہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی نازل کی گئی تھی۔ اب بالکل یہیں پر ہی ہم لوگوں کو ایک اور پیغمبر نظر آتے ہیں جن کا نام ہے حضرت ہارون علیہ السلام، جو دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ مگر حضرت ہارون علیہ السلام کے کیس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں پر ان کو ایک اہم پرسنالٹی تو سمجھا جاتا ہے، ایک اہم لیڈر بھی مانا جاتا ہے، مگر مسلمانوں کی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے یہاں پر پروفیٹ نہیں مانا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھیں تو ہم کو یہاں پر ایک نام نظر آتا ہے حضرت ذوالکفل کا۔ ان کو اگر ان سارے 25 پیغمبروں میں سب سے مسٹیریس پیغمبر کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں ان کا نام صرف 2 بار آیا ہے، جبکہ حدیث یا باقی جو اسلامک لٹریچر ہے وہاں پر بھی ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے خود مسلم اسکالرز بھی اس بات کو لے کر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ یہ ایک پیغمبر تھے یا پھر نہیں۔ آدھے کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک پیغمبر تھے کہ جو بیبیلون کی طرف بھیجے گئے تھے، جبکہ آدھوں کا ماننا ہے کہ یہ حد سے زیادہ نیک انسان تھے اور انہوں نے ایک اہم کردار بھی ادا کیا تھا، لیکن شاید ممکن ہے کہ پیغمبر نہیں تھے۔ باقی اس کے علاوہ بائبل کے اندر بھی ان سے ملتا جلتا ہوا ایک پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے اسکالرز یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ حضرت ذوالکفل اور بائبل کے اندر موجود جو پیغمبر کا نام ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذوالکفل نہ صرف 100% ایک پیغمبر ہیں بلکہ یہودیوں کے جو چند سب سے بڑے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ باقی اس فیملی ٹری میں اگر آگے بڑھیں تو اب جو ہم لوگوں کو 2 نام نظر آتے ہیں ان دونوں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دونوں نہ صرف پیغمبر تھے بلکہ اپنے دور میں کنگ بھی ہوا کرتے تھے، جس میں سے پہلا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور دوسرا نام ہے ان کے ہی بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔
यहूदियों और ईसाइयों में इन दोनों को किंग डेविड और किंग सोलोमन के नाम से याद किया जाता है। ये दोनों ही मतलब के फादर और सन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही थे, लेकिन न तो ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद थे और न ही उस वाली लाइन से थे कि जिससे हजरत मूसा और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, बल्कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक और बेटे की नस्ल से थे कि जिनका नाम यहूदा हुआ करता था। इनमें से दाऊद अलैहिस्सलाम मतलब के जो डेविड हैं, उनके बारे में खास बात ये भी है कि मुसलमानों से जुड़ी हुई जिन 4 आसमानी किताबों का जिक्र हम लोगों ने आपके सामने पहले ही किया था, उन 4 आसमानी किताबों में से जो दूसरी किताब थी मतलब कि ज़बूर, वो इन्हीं के ऊपर नाजिल हुई थी। अब इस ट्री में और आगे बढ़ें तो 2 और पैगंबरों का नाम नजर आता है, जिनमें से एक तो हैं हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और एक हैं हजरत अलीसा अलैहिस्सलाम। और ये दोनों ही लोग मोजेज मतलब के जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उनके भाई हजरत हारून के जिनको इंग्लिश में एरन भी कहा जाता है, उनकी नस्ल से हैं। इनमें से जो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं और जिनको यहूदियों में एलिजा के नाम से याद किया जाता है, इनके बारे में एक खास बात ये भी है कि यहूदियों के यहाँ पर हजरत मूसा के बाद इनको सबसे अहम पैगंबर माना जाता है। आगे बढ़ें तो कुरान के अंदर एक और मशहूर पैगंबर का जिक्र मिलता है, जिनका नाम है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनको एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया था, लेकिन कई दिनों के बाद भी वो एक करिश्माई तौर पर सलामती के साथ बाहर आने में कामयाब हो गए थे। आगे बढ़ें तो अब हमको अपने इस फैमिली ट्री के अंदर 3 पैगंबर नजर आते हैं, जिनमें से एक हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम, एक हैं यहया अलैहिस्सलाम और तीसरे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों जो बड़े हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, इन तीनों को इस्लाम में तो पैगंबर माना जाता है, बल्कि हजरत ईसा को तो इन 25 में से भी जो टॉप 5 हैं उनमें गिना जाता है। वहीं क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाइयत में भी ये लोग पैगंबर तो हैं ही, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर ये उनके रिलीजन के सेंट्रल फिगर्स हैं। मगर जब बात यहूदियत की आती है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज देखते हैं। वो चेंज ये है कि ना तो यहूदियों की किसी किताब में इन लोगों का जिक्र नजर आता है और ना ही आप कह सकते हैं कि वो इनसे ज्यादा कुछ मतलब रखते हैं। मतलब ये हुआ कि यहूदियों के मुताबिक इन लोगों का यहूदी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो एक सेपरेट रिलीजन है मतलब कि क्रिश्चियनिटी, ये उन्हीं के अहम लोग हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं मतलब हजरत यहया अलैहिस्सलाम, इनको ईसाइयों में जॉन द बैप्टिस्ट के नाम से याद किया जाता है। इनके बारे में ख़ास बात यह है कि ईसाइयों के यहाँ पर इनको हजरत ईसा से पहले सबसे आखिरी पैगंबर के तौर पर जाना जाता है। हजरत यहया के जो फादर थे मतलब कि हजरत ज़करिया, उनकी बीवी की एक बहन हुआ करती थी जिनका नाम हन्ना बताया गया है। उनकी शादी हुई थी एक शख्स से कि जिनका नाम इमरान मेंशन किया गया है, और फिर इमरान और हन्ना के यहाँ पर एक बेटी की पैदाइश होती है जिनका नाम मरियम था। अब हजरत मरियम के फादर मतलब के जो इमरान थे, उनकी जल्द डेथ हो जाने की वजह से जो हजरत मरियम थी वो अपने खालू मतलब के हजरत ज़करिया की परवरिश में चली गई थी। और ये जो मरियम हैं, याद रहे कि इन्हीं को ही ईसाइयों में मैरी के नाम से याद किया जाता है। आगे चलकर इन्हीं हजरत मरियम के पेट से ही पैदा होते हैं वो मशहूर और खास पैगम्बर कि जिनको मुसलमानों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों में जीसस के नाम से जाना जाता है। वैसे तो मुसलमानों और ईसाइयों दोनों का ही हजरत ईसा को लेकर ये मानना है कि उनकी माँ मतलब कि हजरत मरियम, या ईसाइयों के मुताबिक कहें तो मैरी, उन्होंने जीसस को उस वक्त जन्म दिया था कि जब वो वर्जिन थी, मतलब ना तो उनकी शादी हुई थी और न ही उनको किसी मर्द ने हाथ लगाया था। मगर हाँ, यहाँ पर हम लोगों को एक फर्क भी नजर आता है। वो फर्क ये है कि जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि वैसे तो ईसाई भी ये मानते हैं कि हजरत ईसा की पैदाइश के वक्त हजरत मरियम वर्जिन थी, ना उनकी शादी हुई थी, ना उनको किसी ने हाथ लगाया था। मगर उसके बावजूद भी ईसाई लोग हजरत ईसा के एक फादर होने का क्लेम करते हैं, और वो फादर उनके मुताबिक कोई और नहीं बल्कि गॉड मतलब के खुदा खुद है। जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों में बात सिर्फ हजरत ईसा की ही नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी भी इंसान को लेकर इस तरह का कोई भी क्लेम किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मुसलमान मुसलमान रहेगा ही नहीं। क्योंकि मुसलमानों का ये बुनियादी अकीदा है कि जो गॉड है, जो खुदा है, वो ना तो किसी का फादर हो सकता है और ना ही किसी का सन मतलब कि किसी का बेटा हो सकता है। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में 2 चीजों को मेंशन करना जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि मुसलमानों की जो 4 आसमानी किताबें हैं, उसमें से जो तीसरी किताब है मतलब कि इंजील, वो दरअसल इन्हीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी।
جبکہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ عیسائی اور مسلمان دونوں کا ہی یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے آخری دور میں خاص مقصد کے لیے دوبارہ واپس آئیں گے۔ اب آخر میں نمبر آتا ہے اسلام کے سب سے آخری اور سب سے مین پیغمبر کا، مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اسلام میں خاتم النبیین مطلب کہ دا فائنل پروفٹ مانا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد اب اس دنیا میں کوئی بھی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ پیغمبروں کے ذریعے سے خدا نے بندوں سے کمیونیکیٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے بعد ختم کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی 4 آسمانی کتابوں میں سے آخری اور سب سے اہم کتاب مطلب کہ قرآن انہی کے اوپر نازل ہوا تھا۔ ان کی تمام اولادوں میں سے صرف 4 بیٹیاں ہی ایسی تھیں کہ جو جوانی تک حیات رہیں، اور یہ چاروں بیٹیاں ان کی سب سے پہلی اور بڑی بیوی حضرت خدیجہ سے تھیں، اور ان 4 بیٹیوں میں سے بھی جو سب سے مشہور اور سب سے عزیز بیٹی تھیں مطلب کہ حضرت فاطمہ الزہرا، صرف ان کی اولادیں ہی ان کے 2 بیٹوں مطلب کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے تھرو آج تک اس دنیا میں الگ الگ علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ باقی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ہم فیوچر میں آنے والی اس ایک ویڈیو میں شیئر کریں گے، کہ جس ویڈیو میں ہمارا صرف اور صرف فوکس پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فیملی ٹری ہوگا۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔